النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخة. وقال عليه الصلاة والسلام من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة اور كما قال علیہ السلام. قابل احترام بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، بڑے مبارک لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے دعوت جیسی مبارک محنت کے لیے منتخب فرمایا. بولو الحمدللہ. دنیا میں جانے کہاں کہاں اپنto صلاحیتوں کو جھونک رہی ہے. دعوت کی مبارک محنت ہے یہ. انبیاء علیہ السلام والی محنت. انبیاء علیہ السلام اس محنت میں اپنی جانیں جھونک دیتے تھے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ نے پوری زندگی تو صفت بیان کر رہے ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، ہمیشہ غمگین، دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر مند. لیست لہ راحہ، کبھی آپ کو آرام سے نہیں دیکھا. طویل السکت، لمبی خاموشی، بوجھ کی وجہ سے آپ خاموش رہتے ہیں. ایک درد و غم، ایک بے چینی. ہر گاڑی اپنے اندر کے فیول سے چلتی ہے، اندر کی طاقت سے چلتی ہے. دعوت کی گاڑی داعی کے درد و غم سے چلتی ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ فرمانے لگے کہ داعی کا سفر جب تک، داعی کا صبر جب تک. صبر ختم تو سفر ختم. ناگواریاں، حالات داعی کو آگے بڑھانے کے لیے. اس لیے جتنا انفرادی دعوت کے دینے میں اذیتیں ہیں، اتنا کسی اور موقع کی اذیتیں نہیں دیکھو گے. انفرادی دعوت، اگر آدمی کو باکمال ہونا ہے تو وہ انفرادی دعوت دینا شروع کرے. سب سے پہلی چیز، جب مخلوق کا انکار کرے گا تو مخلوق کا تاثر جی سے نکلے گا. ہم مسلمان، ہر داعی وہ مخلوق کا تاثر لے کر جیتا ہے. مخلوق سے نہیں ہوتا. مخلوق تو محتاج ہے، اپنے وجود میں محتاج، اپنی بقا میں محتاج، اپنے گھٹنے بڑھنے میں محتاج، اپنے حرکت و سکون میں محتاج. اپنی ذات سے کسی کو کیا نفع نقصان پہنچائے، اپنی ذات سے اپنی ذات کو نفع نقصان پہنچانے میں محتاج. اپنے مرنے میں محتاج. کوئی اپنی مرضی سے مر نہیں سکتا. مرنے میں محتاج اور دوبارہ زندہ ہونے میں محتاج. اللہ جب زندہ کریں گے تو سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اب اس کے بعد اگر وہ چاہے کہ میں مر جاؤں، ایمان والوں کے لیے جنت کا اعلان ہوگا. مارے خوشی کے اتنا خوش ہوں گے، اتنا خوش ہوں گے کہ مر جاتے ہیں لیکن موت نہیں آئی. جہنم کا اعلان ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے غم کے مر جاتے ہیں لیکن موت نہیں آئی. چیخیں گے، چلائیں گے، چیخ و پکار، جہنمیوں کی چیخ و پکار اور جنتیوں کے لیے باغ و بہار. ہاں، اللہ کی طرف سے انعامات جنت والوں کے لیے. کہتے ہیں ایسی جنت ہے کسی نے دیکھا نہیں. مالا عین رأت، کسی نے سنا نہیں. ولا اذن سمعت، کسی کے دل میں اس کا خیال نہیں. ولا خطر علی قلب بشر. آپ نے فرمایا، تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. جو لوگ اللہ کے دین کے کام میں لگیں گے، اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کلیجے کی ٹھنڈک کا سامان جنت میں رکھا ہے. کوئی نفس جانتا ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں تمہیں یقین نصیب فرما دے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بڑے عالم آئے اور بیان سننے لگے کہ مولانا الیاس صاحب کہتے کیا ہیں. دیکھو دھیان سے سننا، آنے جانے والی چیز، ادھر ادھر کی چیز پہ متوجہ نہیں ہونا. شیطان اس کی کوشش کرے گا. وہ بڑے ادب سے سن رہے تھے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان چل رہا تھا.
بیان کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ہم لوگ تو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جنت میں نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے، محلات ہوں گے۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سر جھکاتے تھے، کہتے تھے جنت میں نہریں ہیں، جنت میں باغات ہیں، جنت میں محلات ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنت کے کنارے کھڑکی کے پاس بیٹھے ہو، اندر جھانک کے بتا رہے ہو، اس یقین سے بات کر سکتے۔ داعی جب یقین کے ساتھ کہے گا نا تو اس کا بھی یقین بڑھے گا، اللہ سننے والوں کا بھی یقین بڑھائے گا۔ دعوت، انفرادی دعوت ایک ہنر ہے، تبلیغ کا ایک گڑ ہے۔ اگر انفرادی دعوت نہیں آئی تو ہم تبلیغ میں کام بھی نہیں شروع کیا، اس بات بھی نہیں کیا ہم نے۔ انفرادی دعوت، ایک ایک کی خوشامد، مسلمان کے آگے بچ جانا۔ مسلمان، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس تشریف لائے، منتخب میں اقرام مسلم کی دوسرے نمبر کی حدیث۔ آپ نے آ کر کہا لا الہ الا اللہ، کعبۃ اللہ تیری تعمیر کتنی عمدہ، تیری خوشبو کتنی اچھی، اللہ نے تجھے کس قدر قابل احترام بنایا۔ اے کعبۃ اللہ، دھیان سے سن لے، اللہ کی نگاہ میں ایک مسلمان کی قیمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مسلمان قابل احترام ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ ہاں، مسلمان کے ایک بول پر نور کا ستون عرش کے سامنے وہ ہل جاتا ہے۔ مسلمان کو اپنے بول کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے۔ صحابہ بادشاہ کے دربار میں جا کے کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، پورا محل ہلنے لگتا تھا، گھبرا جاتے تھے۔ داعی وہ ہوتا ہے جو کسی حال سے متاثر نہ ہو، جو متاثر ہوتا ہے وہ داعی نہیں ہوتا۔ کیا خوشی، کیا غمی، کیا صحت، کیا بیماری، کیا دن، کیا رات، کیا سفر، کیا حضر، کیا حالات، کیا تنگی، کسی بھی حال میں متاثر نہیں ہوتا۔ مخلوق، عجیب مخلوق تو اس کے سامنے ٹھاٹے مارتا سمندر ہو تو وہ کہے گا ارے اس قطرے سے کیا ہونے کا، اور قطرہ بھی نہیں کہا، وہ صحابی نے تو گندا قطرہ کہا، نطفہ کہا۔ یہ نطفہ ہمیں روکے گا؟ کیوں کہ مخلوق کا تاثر نکلا ہوا ہے۔ داعی کے دل میں مخلوق کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ پرانے 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 کا کیا مطلب ہے کہ سارے دعوت کے تقاضے اس کے سامنے، اگر وہ اجتماع میں ہے تو عالمی تقاضے سامنے، ماہانہ جوڑ میں ہے تو عالمی تقاضے سامنے، شب گزاری میں ہے تو عالمی تقاضے سامنے، یہاں تک کہ اگر وہ محلے کا گشت کر رہا ہے تو وہاں عالمی تقاضے سامنے، اور اپنے گھر کی تعلیم میں 6 صفت کا مذاکرہ ہو رہا ہے اور تشکیل کا وقت ہے تو عالمی تقاضے۔ جو نظام الدین میں تقاضا چل رہا ہے، ہمارے گھر کا بچہ ایک ایک خاتون وہ تقاضوں کی تشکیل کر رہی ہے، ایک لیول ہے، وہ ملانا ہے۔ فکرے لو، بوجھ لو، ہمت سے کام لو۔ اگر دعوت دینا ہم نے چھوڑ دیا نا تو پھر ہمارے اندر بزدلی آئے گی، خوف آئے گا، تعصب آئے گا، مسلمان بزدل ہو جائے گا، اپنے سائے سے ڈرے گا، اور داعی بنے گا تو کسی مخلوق سے نہیں ڈرے گا۔ بادشاہ کے دربار میں ربیع ابن عامر دعوت دے رہے، مغیرہ ابن شعبہ دعوت دے رہے، وہ رستم بلاتا تھا اور پوچھتا تھا کیوں آئے ہو؟ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا تم جس کرسی پر بیٹھے ہو، جس محل میں بیٹھے ہو، جتنا سونے چاندی کا خزانہ ہے یہ سب ہمارا ہے، ہم لینے کے لیے آئے۔ اب بات میں وزن تو دیکھو، بادشاہ کو کہہ رہا ہے ایک عام آدمی۔ اچھا تمہارا کیسے ہو گیا بھیا؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ نہیں کہ بھائی پکڑو ان کو، متاثر کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، ہم اپنے طرف سے تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ کہ تمہارے نبی کو کیا خبر؟ کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور اعلان کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ ایمان اور اعمال کی محنت کرنے والوں کے لیے وعدہ ہے قیامت تک کے لیے ساری دنیا میں خلافت ان کو دیں گے، سب کچھ ان کا ہو جائے گا۔ تو گھبرا کے کہنے لگا اچھا اگر ہم اسلام قبول کر لیں تو
تو انہوں نے کہا بھائی اسلام قبول کر لو گے تو تمہارے بادشاہت، وزارت، حکومت، سلطنت، سارے خزانے، ساری دولت چھوڑ کے چلے جائیں گے ہم۔ کہنے لگا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دشمن بھی کہتا ہے ہمارے مذاکروں سے تو اپنے بھی پرائے ہوتے ہیں، اور صحابہ کے مذاکروں سے دشمن بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بات کہنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، اپنے کو بھی چوٹ لگ جاتی ہے۔